ایک تو 28 ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی، اس میں تو پوری دنیا میں نظام خلافت راشدہ کے نفاذ کی خوشخبری ہے، یعنی دین حق پوری دنیا پر چھا جائے۔ رسولہ، رسول کا لفظ اور حق کا لفظ۔ آگے جو لفظ ہے وہ اگر آپ اس کی ترتیب دیکھیں اور مطالعہ کریں اور پرانے مفسرین کی تفاسیر دیکھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ خلافت کی ترتیب ہے۔ والذین معہ سے مراد انہوں نے خلیفہ اول لیا۔ اشداء علی الکفار خلیفہ دوم، رحماء بینہم خلیفہ ثالث، آگے تراہم رکعا سجدا یہ خلیفہ رابع۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خلافت خود بخود ترتیب دے دی گئی ہے، یہ غلط ہے۔ خلافت من جانب اللہ ہے، اللہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے اور قرآن میں واضح اشارے دیے ہیں، اور آپ کے فرمان کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نے بتایا ہے کہ میرے بعد جانشین یہ ہوگا۔ پھر اس جانشین نے اپنی کمیٹی سے، شورا سے، عمل سے ثابت کیا کہ میرے بعد یہ ہوگا، میرے بعد یہ ہوگا۔ خلفاء جو ہے اہل سنت والجماعت کے محققین کے نزدیک خلفاء اسلام وہ 6 ہیں۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے حضرت فاروق اعظم، تیسرے حضرت عثمان غنی، چوتھے حضرت علی المرتضیٰ، پانچویں حضرت حسن مجتبی اور چھٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ لیکن اہل سنت کی اکثریت 4 تک جاتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعض درمیان والے وہ حضرت حسن مجتبی تک جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہیں تک ہے، آگے جو ہے خلیفہ عادل ہے۔ لیکن اگر آپ سورہ حجرات، الحجرات کی آیت نمبر 7 کا آخری حصہ دیکھیں، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک ہم الراشدون، یہ سب کے سب راشد ہیں، یا اولئک ہم الفائزون، یہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، اولئک ہم المفلحون، یہ جمع ہے۔ تو جمع میں تمام صحابہ کرام کی خلافت شامل ہے۔ لیکن ایک حدیث کے حوالے سے علماء اہل سنت میں سے بعض علماء نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک خلافت راشدہ لکھی ہے۔ بہرحال یہ علمی بحث ہے، صحیح بات یہی ہے کہ ہر صحابی رسول جو بھی خلیفہ بنا وہ خلیفہ راشد ہے۔ صحابہ کے علاوہ تو بحث ہو سکتی ہے، صحابہ کی خلافت پر تو بحث ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں آیت نمبر 29 میں خلافت کی ترتیب بھی بتا دی۔ تو یہاں جب یہ کہا گیا کہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا اور ملائک کی موجودگی میں کہا، تو ملائک نے کہا ہم اتنے اچھے ہیں، تسبیح و تحلیل پڑھتے رہتے ہیں، آپ کا ذکر بلند کرتے رہتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، اب آپ خلیفہ بنائیں گے تو پھر لڑائی جھگڑا ہوگا۔ یہ بات انہوں نے ملائک نے کہاں سے لے لی کہ پھر آپ خلیفہ بنائیں گے تو جھگڑا ہوگا؟ یہ یہاں سے لی کہ ان سے پہلے جنات کی مخلوق تھی، اور جنات کی مخلوق میں یہ کاروائیاں ہوتی تھی، ان کو دیکھ کر یہ کہا، انکار نہیں کیا، انہوں نے اپنا گویا تاثر دیا۔ فرمایا
اللہ تعالیٰ نے کیا بات کرتے ہو، یہ علم غیب کا مسئلہ جو ہمارے ہاں بڑے زور و شور سے، اب تو یوں کہا جائے عشروں سے نہیں بلکہ اب تو صدیاں گزر گئی ہو کہ بڑے کہتے، لیکن ایک لفظ پر غور کر لیجیے، یہ دیکھیے آیت نمبر 30 ہے، صفحہ نمبر 9 ہے، یہی بات جو میں کر رہا ہوں اس کا آخری حصہ، آیت نمبر 30 کا آخری حصہ، آیت نمبر 30۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا وہ باتیں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یہ آپ بتائیے اعلم، یہ صیغہ کون سا ہے کہ کوئی چیز باقی رہ گئی ہے؟ اعلم کا مطلب یہ ہے، اس میں تفضیل کا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ میں جانتا ہوں، میں نہ دوں تو تم کچھ نہیں جانتے۔ ہمارے جو بزرگ ہیں ابھی موجودہ، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب مد ظلہ العالی، انہوں نے بھی یہی ترجمہ لکھا ہے کہ کلی علم غیب، یاد رکھنا کلی علم غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جزوی علم غیب اللہ جس کو دے، جس کو کچھ لوگ کہتے عطائی، وہ عطائی کا مطلب یہی ہے کہ جب اللہ دے گا، وہ علم غیب اللہ کی ذات کے سوا کلی کوئی نہیں جانتا، جو اللہ دے وہ تو برحق ہے، اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایک مسئلہ بالکل آسان ہے، یہ میں ان کی زبان میں بات کر رہا ہوں، کہ اگر یہی بات مان لی جائے علم غیب کلی کی، علمی تحقیقی بحث تو میں نہیں کرتا پھر، لیکن یہ مسئلہ تو حل ہو گیا نا کہ جب اللہ نے میرے نبی کو کلی علم غیب دیا تھا تو خلفائے راشدین کی خلافت کا بھی تو کلی علم دے دیا تھا نا، تو پھر جھگڑا کس بات کا کہ یہ پہلا ہے اور یہ چوتھا ہے؟ اللہ نے علم غیب دے دیا اور آپ مانتے، تو پھر تو ترتیب وہی ہے نا جو سب کے نزدیک، تو پھر آپ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں جن کی کوئی ترتیب ہی نہیں؟ ان کے پاس جانا تو اچھا لگتا ہے جن کی کوئی ترتیب ہے، جن کی کوئی ترتیب نہیں ہے ان کے پاس جانا آپ کو کیسے اچھا لگتا ہے؟ یعنی جو برملا یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور آپ ان کے دوست کہلاتے ہیں، ساتھی کہلاتے ہیں، آپ ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کو بھی اپنے پہلو میں جگہ دیتے ہیں، یہ تو بات غلط ہے۔ جب آپ علم غیب کلی کے قائل ہیں تو پھر تو آپ کو ان کو ساتھ ملانا چاہیے جو بالترتیب حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کی خلافت کے قائل۔ انی، اب قرآن کے الفاظ میں بہت کچھ ہے، انی میں، اور آپ جانتے ہیں کہ ان اور انا، اس کا جو معنی ہے سادہ زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے بے شک، یقیناً، لیکن میرے لفظوں میں اس کا ترجمہ ہے کہ لوہے پر لکیر ہے، تبدیلی کی گنجائش ہی نہیں، انی عالم ما لا تعلم۔ اللہ فرماتے ہیں ملائک تمہیں کیا پتا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آگے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے۔ وہ کچھ چیزیں کیا تھیں جن کے نام سکھائے؟ وہ ضروریات زندگی سے متعلق چیزیں تھیں، مثلاً کھانے کی چیز، کھانے کے برتن،